مریم کا کوئی فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ سو دیکھیے، میاں نواز شریف کا وقت جو ہے جی سر، وہ گزر چکا ہے۔ گزر چکا ہر ایک آدمی کی ریلیونس ہوتی ہے۔ جی سر۔ یہ جب جنرل ضیاء الحق کی گورنمنٹ کو، جی سر۔ اور ان کا ایک صرف گورنمنٹ نہیں تھی، وہ ایک پورا وہ جب بھٹو صاحب کو ہٹانے کے بعد ایک پورا طرز فکر تھی، ایک پورا بندوبست تھا۔ جی سر۔ ان کو کوئی چاہیے تھے لوگ پیپلز پارٹی کو جو ان کے سویلین فرنٹ بنے۔ جی سر۔ تو میاں نواز شریف کو آگے لایا گیا، کرتے کرتے ان میں کوالٹیز ہوں گی، لائے تو اور بھی سویلینز گئے تھے۔ جی سر۔ حامد ناصر چٹھا کو بھی تب لایا گیا تھا، جی سر۔ لیکن آگے یہ نکلے۔ ان حالات میں تو انہوں نے بہت سیاسی پوزیشن بھی پائی، بہت اونچے بھی گئے، لیکن وہ پھر کرتے کرتے ایک دو بار وزیر اعظم بھی رہے ہیں، اقتدار میں بھی رہے ہیں، تو ان کا ٹائم اب گزر چکا ہے۔ اس وقت یہ ریلیونٹ تھے، اور ان کے آنے سے اور جو اس وقت کی انجینئرنگ، پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی تھی، جی۔ اس کی وجہ سے پنجاب کی سیاست میں بنیادی تبدیلیاں بھی آئیں۔ ہاں جی۔ پیپلز پارٹی کا ایک مقام تھا پنجاب میں، وہ ڈاؤن ہوا۔ وہ اس ساری سیاسی انجینئرنگ کی وجہ سے پیپلز پارٹی پیچھے چلی گئی۔ اور یہ جو نئے لوگ ہیں جو بلدیاتی اداروں کے اور اس انجینئرنگ کی پذیرائی کے طفیل جو آگے آئے تھے، یہ پھر آ کے سیاست میں نمودار ہوئے، اور انہوں نے وہ ساری پوزیشنیں اختیار کی۔ لیکن ان کا اب وقت گزر چکا ہے، اور یہ جو ایک خواہش تھی جی سر۔ کہ جی کوئی تبدیلی ہو، کوئی چینج ہو، کیونکہ وہ وقت آ چکا تھا۔ آپ ایک چیز جو ہے، ایک چہرے جو ہیں، آپ کتنی بار وہ آگے سامنے لا سکتے ہیں؟ یہ آپ مت بھولیے کہ بہت سارے نوجوان آج کل جو ہیں، جی سر۔ وہ پیدا نہیں ہوئے تھے جب یہ لوگ سیاست میں نہیں آئے تھے، جب یہ مطلب اچھی خاصی عروج مقام پہ پہنچ پہنچ چکے چکے تھے۔ بہت سارے لوگ، میرے خیال آپ کی ایج بھی جی سر۔ کتنی ہوگی؟ جی سر، ایسے ہی ہے سر۔ تو وہ نہیں آئے۔ تو اب یہ جو ہے، ان سے توقع کرنا کہ اب یہ کچھ تبدیلی پاکستانی حالات میں لا سکتے ہیں، یہ نہیں لا سکتے۔ ان کے پاس وہ سوچ ان کی پرانی ہے، کیپیسٹی وہ نہیں ہے۔ ذاتی خوبیاں کسی کی ہیں یا نہیں ہیں، وہ بات نہیں ہے، پر کیونکہ آپ سیاست میں کوئی ذاتی دوستی تو تلاش کرنے نہیں جاتے۔ جی سر۔ سیاست کا مطلب ہے کہ کون سی طرز حکمرانی جو ہے ایک قوم اور ملک کے لیے بہتر ہو سکے۔ ہم مسائل کے گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں، مطلب ہم تو بہت نیچے جا چکے ہیں۔ ایسے ہی ہے سر۔ یہاں سے کون ہمیں نکالے گا؟ ایسے ہی ہے سر۔ مگر پھر یہ سر، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ٹائم گزر گیا ہے، اور میں بہت ساری حد تک آپ سے اتفاق بھی کرتا ہوں، مگر یہ جو اب ایک جو چیزیں مینیج کی جا رہی ہیں، بظاہر لگ رہی ہیں، جس طرح وہ آ رہے ہیں، استقبال ہو رہا ہے، جس طرح ان کو ضمانتیں مل رہی ہیں، اور جس مقدمے کے اندر نیب نے، چلو جھوٹا مقدمہ بنایا ہوگا، میں کہتا ہوں جھوٹا ہوگا، مگر اس کو نیب عدالت کو سزا دینے کے لیے 9 ماہ 28 دن لگے، مگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 3 پیشیوں کے اندر کیس ختم ہو گیا۔ اب اگلا بھی شروع ہو رہا ہے، اگلے کا بھی پتہ نہیں کتنے دنوں میں ختم ہو جائے۔ تو یہ جو اس وقت چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنانے کی خواہش ہے، یا وہ بننے جا رہے ہیں، یا جس طرح کی بھی سچویشن ہے، تو پھر اس کا آپ فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیے، جب موسم بدلتے ہیں، ہواؤں کا رخ تبدیل ہوتا ہے، جی سر۔ تو پھر عدالتی کارروائیاں بھی جو ہے، جہاں پہلے بالکل آپ کو سست روی کا ایک تصور ہوتا ہے، پھر ایسے تیز رفتاری ان میں آ جاتی ہے۔ یہ تو موسم کو، جو موسم اس کی کو داد دینی تبدیلی ہے، اس کا شکر موسم کرنا بدلنے چاہیے۔ کو۔ اب یہاں پہ دیکھیے، یہ جو جب آپ ایسے چیزیں بناتے ہیں، آرٹیفیشل چیز آپ بناتے ہیں، وہ دیر پا نہیں ہوتی، نہ وہ کسی کام کی ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ، میں اب کیا پتہ نہیں آپ اس میں، آپ کے لیے وہ موضوع ہوگی بات یا نہیں، نہیں بتائیں سر۔ قطر میں ہمارے جو سربراہ حکومت ہیں، جی سر۔ میں پرائم منسٹر کا نام بھی نہیں لیتا، وہ جی گئے ہیں، جس طریقے سے کنگ چارلز کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ پتہ نہیں پک آپ نے دیکھی ہے یا دیکھیے سر، نہیں دیکھی۔ دیکھیے سر۔ پھر جو اجتماعی فوٹو ہوتی ہے تو وہ آخر میں وہ کھڑے ہیں۔ اب اس سے ایک پاکستانی ہونے کے ناطے
تھوڑی شرمندگی پھر محسوس ہوتی ہے دکھی کہ ہم اپنے ساتھ یہ کیا چیزیں کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں کہ ایک پرانی فوٹو ہے, کہیں آپ دیکھیں یوٹیوب میں آپ کو مل جائے. ذوالفقار علی بھٹو جب فورن منسٹر تھے, پرائم جی منسٹر نہیں تھے, ایوب فورن صاحب کے دور منسٹر میں, تھے, ایوب خان کے دور میں. ایوب خان کے دور میں. جی سر. وہ واشنگٹن میں ایک کسی دورے پہ گئے, جی سر. اور وہ فوٹو ہے وائٹ ہاؤس میں صدر کینیڈی کے ساتھ وہ بیٹھے ہیں, کرسیاں دونوں کی برابر ہیں, برابر ہے. ایسے بیٹھے ہیں. اب صدر کینیڈی کو آرڈنری امریکن پریزیڈنٹ نہیں تھا, بڑا کیرزما تھا, جی سر, جی سر. ہینڈسم تھے, سب کچھ ہے. پر میں کیا کہوں, ایسے لگ رہا ہے جیسے برابری کے لوگ بیٹھے. جس انداز سے بھٹو صاحب بیٹھے تھے, جو ان کے چہرے کی وہ لک تھا, جی سر. وہ تھا, تو ایسے لگ رہا تھا کہ برابری کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آج کے حالات آپ دیکھ لیں تو ہم لگتا ہے کسی گنتی قطار میں نہیں ہے, تو شرم محسوس ہوتی ہے, کیونکہ یہ کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے. آبادی کے لحاظ سے دیکھ لیں, سن 47 میں جب ہم ایک بطور انڈیپینڈنٹ کنٹری آزاد تو نہیں ہوئے تھے, کیونکہ ہمارا اس سے پہلے وجود نہیں تھا, پر ہم ایک سیپریٹ کنٹری بنے. جی سر. ہمارے سے وجود میں آئے تو پورے ایشیا میں صرف 2 جمہوریتیں تھیں, ایک پاکستان, ایک ہندوستان. جی سر. شری لنکا جمہوریت بنا, آزاد ہوا 1 سال بعد. ایک سال بعد. ہانگ کانگ کالونی تھی, سنگاپور کالونی تھی, چین میں خانہ جنگی جاری تھی, خانہ جنگی جاری تھی, وہ 1 سال بعد آزاد. کوریا میں ابھی وہ کورین وار ہونی تھی, اور اس کی تباہی اتنی زیادہ تھی. ہم اتنے آگے تھے, تو ہم نے کیا کیا اپنی وہ جو ہمارا ایک مقام تھا ہمارے پاس, وہ جو ہے انگریز لیگسی کی وجہ سے سول سروسز یاد تھی, قانون کی کتابیں پڑھی ہوئی تھی, قانون پہ عمل درآمد ہوتا تھا یا نہیں ہوتا, جوڈیشل سسٹم تھا, پولیٹیکل پارٹیز تھیں, پریس تھے, اخبارات تھے, یونیورسٹیز تھیں. یہ لاہور جو تھا, لاہور واز دا کلچرل کیپٹل ناٹ آف پاکستان. انڈیپینڈنس سے 47 سے پہلے کلچرل کیپٹل آف نارتھ انڈیا تھا یہ, یہاں سے لے کے کلکتہ تک, اس کی کالجز, اس کی مال روڈ, اس کی وہ. تو ہم سے وہ چیزیں سنبھالی نہیں گئی.